أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ اللہ اکبر۔ تو آخری رکوع ہے یہ سورہ مریم کا۔ کافروں کا حال بیان ہوا، غلط خدا بنا لیے، کس امید پر؟ ہم کو طاقت دیں گے، اس امید پر کل ہم کو بخشوائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی جہنم میں ہوں گے، جن کو یہ پوجتے وہ بھی ان کے سامنے جہنم میں ہوں گے اور انکار کریں گے مولا ان لوگوں نے غلط خداؤں کو خدا بنایا، انہیں عذاب دے تو۔ اب بتایا جا رہا ہے وہ کون سی وجہ جس کے سبب کافر لوگ کفر پر اڑے رہتے ہیں اور سچ کو قبول نہیں کرتے، وہ سبب کیا ہے؟ آخر ایک انسان کو سچائی کی طرف بلایا جاتا ہو، باوجود اس کے وہ جھوٹ پر ہی قائم رہتا ہے اور غلط ہی راستہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیاطین بھیجے؟ کافروں پر کن کو بھیجا گیا؟ شیاطین، شیطانوں کو بھیجا گیا۔ تَعُزُّهُمْ عَزَّا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں۔ کس پر؟ گناہ کرنے پر ابھارتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرنے پر ابھارتے ہیں، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کا ساتھ دینے پر ابھارتے ہیں۔ کون ابھارتا ہے؟ کہا یہی شیاطین ابھارتے ہیں ان کو۔ اس میں کافروں کی گمراہی اور آخرت میں ان کے حسرت ناک انجام کا بیان ہے کہ وہ حق کے خلاف ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، دلائل ہونے کے باوجود نہیں سمجھتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ نے ان کافروں کو نہیں دیکھا، یہ آپ کی باتیں نہیں مانتے۔ اس کیوں؟ کہ ان کے جو گناہ اور ان کے جو کرتوت ہیں اس کے سبب اللہ نے شیاطینوں کو ان پر مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ شیاطین انہیں ان کی گمراہی ہی میں پڑے رہنے دیتے ہیں، جب بھی وہ کسی اچھے کام کو کرنے کی طرف آتے ہیں یہ شیاطین ابھارتے ہیں کرنا مت، وہی ٹھیک ہے جو تو گناہ میں پڑا ہوا، انہیں سچائی کی طرف نہیں آنے دیتے۔ اور حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دعوت دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے تبلیغ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ان کے اندر ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست انہیں اچھائی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ ہمارے اندر بھی آج یہی حال ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے نہ جانے کئی سال تک گناہوں میں پڑا رہا، اب مسجد میں آنا چاہتا ہے باوجود اس کے قدم اسے مسجد میں نہیں لے کر کے آتے۔ بہت سارے ہم نے اور آپ نے اپنے ہی محلے میں، دوسروں کے محلے میں، اپنے ہی خاندان میں دیکھے ہیں کہ جن کو آپ یہ کہتے ہیں کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ لو، جب ہم عید کا دن آتا ہے دیکھتے ہیں بندہ پھر بھی اس کے گھر میں ہی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وہ گناہوں کی نحوست ہے جس کے سبب شیطان مسلط ہوتا ہے۔ اب وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو شیطان کرنے نہیں دیتا، بس گناہوں پہ ابھارتا رہتا ہے۔ تو یہاں محبوب کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کے تبلیغ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے اور ان کے بارے میں آپ فکر بھی نہ کریں، انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، ان پر جلدی نہ کیجئے، آپ ان پر جلدی نہ کریں، یعنی یہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، پھر جو صحابہ کرام ایمان لاتے ہیں انہیں مارتے ہیں، ان کے گھر اور جائیداد چھین لیتے ہیں، تو جو آپ کی بات بھی نہیں مانتے، جو بات آپ کی مانتے ہیں ان کے ساتھ بھی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، تو کہیں آپ ان کے لیے دعا میں جلدی نہ کر دیں، ان کی ہلاکت کی دعا نہ کر دیں۔ محبوب انہیں چھوڑے رکھیں، جلدی نہ کریں۔ کیا؟ انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے گنتی پوری کر رہے ہیں۔
ان کی جو سانسوں کی گنتی ہے، وہ جو سانس چل رہے ہیں ان کی ایک تعداد مقرر ہے، بس وہ گنتی ختم ہو جائے گی، ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ان کے لیے جہنم ہے محبوب، ان کے لیے آپ ہلاکت کی دعا نہ کریں۔ یہ چیز فرمائی جا رہی ہے۔ اب یہاں کچھ مسائل جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے والی بات ہے، کیا کا بد عملی برے کاموں کا کرنا یہ ایسی چیز ہے جس کے سبب بندے پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ سب کے لیے کہ بد عملی اگر ہو تو اس کے سبب شیطان آتا ہے، اور شیطان کہاں لے جاتا ہے؟ انما یأمرکم بالفحشاء والمنکر، وہ تو صرف برائی اور غلط کاموں ہی کی طرف تمہیں اور ہمیں لے کر کے جاتا ہے شیطان۔ دوسرا، برے ساتھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ہمارا دوست تو بڑا اچھا ہے، کیا کراتا ہے؟ سنیما دکھاتا ہے۔ ہمارا دوست تو بڑا اچھا ہے، کیا کراتا ہے؟ وہ باغ اور پارک میں لے کے جاتا ہے۔ ہمارا ساتھی تو بڑا اچھا ہے، کیا کراتا ہے؟ کبھی ہمارے موبائل میں ایسا ہوتا نہیں کہ ہمارا ریچارج نہ وہ فوراً کر دیتا ہے۔ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں عذاب ہوتا ہے کہ برے ساتھی کو اللہ اس کا دوست بنا دیتا ہے، اب وہ اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ اس کا برا ساتھی اس کا ہاتھ پکڑ رکھتا ہے، کہاں مسجد میں جاتا ہے، بیٹھ اپنے بات کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، اذان ہونے وقت آپ یہی ہوتے ہیں، آپ سنتے ہیں اور دل سے ارادہ بھی ہوتا ہے لاؤ مسجد کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ دو جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رک تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں۔ یہ ساتھی نہیں ہے، کہ یہ شیطان مسلط کیے گئے ہیں جو انسان کی شکل میں ہیں، جو تمہیں اور ہمیں نیکیاں نہیں کرنے دیتے۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے وہ ہمارے دوست۔ کل قیامت میں آ کر یہی دوست کہیں گے کاش تیرے اور میرے درمیان جدائی ہوتی، میں تجھے نہ ملا ہوتا، تو مجھے نہ ملا ہوتا، تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کرنی۔ تیسرا، بری باتوں کی رغبت دینا، بری باتوں کی طرف لے جانا، یہ شیاطین کا کام ہے۔ اور شیطان صرف جنات نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو برے کاموں کی طرف گھسیٹ کر لے آتے ہیں۔ تمہارے گھر شادی ہو، ٹھیک ہے آپ ڈی جے مت لائیے گا، میں تو ضرور لاؤں گا۔ ایسی کوئی شادی ہوتی ہے اتنی بڑی پارٹی اور شادی میں آپ ڈی جے نہیں لائیں گے؟ کہ برائی کی طرف رغبت دلانے والے یہ ایسے ہیں کہ انسان ہے لیکن یہ ہے اصل میں شیطان، جو تمہیں شیطانی کام کرنے پر ابھارتے۔ کہ ان سے بچ کر رہنا، ان سے دور رہنا، ورنہ ان کے گناہوں کے سبب کہیں تم بھی ان کے ساتھ گھسیٹے نہ جاؤ، اس لیے بچتے رہنا۔ دوسرا، جلدی نہ کریے محبوب، ان کو ڈھیل لیتے رہیے۔ ان کی سانسیں ہم ان کے سانسوں کی گنتی کرتے ہیں۔ یہاں ایک حکایت بیان کی گئی، اس کو سماعت کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واعظ میں فرمایا کرتے تھے جلدی کرو، جلدی کرو اے لوگو، جلدی کرو۔ کس چیز کی جلدی کرو؟ حضرت حسن بصری کہتے ان کاموں کو کرنے کے لیے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے جلدی کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، انما نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ اس سے مراد ان کی سانسیں ہیں، آخری وعدہ جان کا نکل جانا، روح کا جسم سے جدا ہو جانا، پھر گھر والوں سے جدائی، اور اس کے بعد قبر میں داخل ہونے کی تیاری کی گھڑی آ جاتی ہے۔ کہ اس گھڑی کے آنے سے پہلے جلدی کرو کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ قریب ہو جاؤ گے تو اس گھڑی کے بعد جتنی گھڑیاں آئیں گی وہ ساری آسان ہو جائے گی، جتنی گھڑیاں آئیں گی وہ ساری خوشیوں میں بدل جائے گی۔ لیکن اگر ان چلنے والی سانسوں کی گھڑیوں کو اگر تم نے اور ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا تو پھر اس سے چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شب برات بھی ساتھ آ رہی ہے، ساتھ رمضان بھی آ رہا ہے۔ ہم سے جتنے گناہ ہوئے،
ایسا نہ ہو کہ اب جان کر دوبارہ گناہوں کی طرف چلے جائیں۔ ان راتوں میں اور ایسے مقدس مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر گناہوں سے معافی مانگے اور آنے والی زندگی میں ہمیشہ اس کے وفادار بندے رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق مانگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔